امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک شیر تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ یہ شیر بچپن سے ہی امام حسین علیہ السلام کے پاس تھا اور واقعہ کربلا میں بھی آپ کے پاس آیا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب امام حسین علیہ السلام بہت چھوٹے تھے تب مولا علی علیہ السلام کے پاس ایک شیرنی آئی جس کے ساتھ اس کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا، اور آ کر مولا علی علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کر کہنے لگی کہ اے مولا، یہ میرا بچہ ہے اور اس کا باپ نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس بچے کی پرورش آپ کریں اور اس کو اپنے ساتھ ہی رکھیں۔ چنانچہ مولا علی نے اس بچے کو اپنے ساتھ رکھ لیا اور امام حسین علیہ السلام نے اس کا نام ابو الحارث رکھا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ شیر کا بچہ جوان ہو گیا اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ مانوس ہو گیا۔ جب ابو الحارث جوان ہوا تو مدینے کے کچھ لوگ مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے مولا، ہمیں اس شیر سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ ہمیں کھا نہ جائے، چنانچہ اس کو جنگل میں بھجوا دیں۔ مولا کائنات نے اپنے بیٹے حسین علیہ السلام کو بلوایا اور ان سے فرمانے لگے کہ مدینے کے لوگ اب اس شیر پر اعتراض کرنے لگے ہیں، اس لیے آپ اسے یہاں سے جانے کا حکم دے دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے بہت ہی پیار سے آپ کے گلے میں باہیں ڈالی اور فرمانے لگے کہ بابا، جیسا آپ کا حکم بالکل ویسا ہی ہوگا، لیکن آپ صرف مجھے آج کا دن دے دیں۔ مولا علی نے پوچھا کہ تم کیا کرنے والے ہو؟ تو امام حسین فرمانے لگے کہ بابا، رات ہو گئی ہے، کسی کو بھی اس وقت گھر سے نکالنا مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ اگلے دن امام حسین تہجد کے وقت تشریف لائے اور شیر کو کھانا پانی دینے لگے۔ تب شیر نے پوچھا کہ اے مولا، آج اتنی جلدی مجھ پر کرم نوازی؟ تب امام حسین نے شیر کو مدینہ منورہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ شیر نے جواب دیا کہ مولا، جو آپ کا حکم میری سر آنکھوں پر، لیکن مجھے اتنا تو بتائیے کہ میں آپ سے پھر کب مل سکتا ہوں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تاریخ یاد کرو، 61 ہجری 10 محرم کے دن کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی۔ وہ آواز میری اماں فضا یا میری 4 سالہ بیٹی سکینہ کی ہوگی۔ اس آواز کو سنتے ہی تم آ جانا، ملاقات ہو جائے گی۔ یہ سن کر شیر وہاں سے چلا گیا اور جنگل کی طرف رخ کر لیا۔ جب 10 محرم کا دن آیا تب یزیدی فوج نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کو پامال کرنے کا ارادہ کیا تو بی بی زینب نے اماں فضا سے کہا کہ جائیں اور جا کر ابو الحارث کو آواز دیں۔ چنانچہ بی بی فضا نے ٹیلے پر چڑھ کر ابو الحارث کو آواز دی۔ جیسے ہی بی بی فضا نے ابو الحارث کو پکارا تو وہ دھاڑتا ہوا کچھ ہی لمحوں میں آپ کے پاس آ پہنچا۔ اس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید پایا تو آپ کے جسم اقدس کے گرد گھومنے لگا اور ان کی حفاظت کرنے لگا۔ جب یزیدی فوج کے گھوڑوں نے وہاں پر شیر کو دیکھا تو وہ گھبرا گئے اور وہاں پر ایک بھگدڑ مچ گئی۔ اس طرح امام حسین کے پالے ہوئے شیر ابو الحارث نے ان کے جسم اطہر کو پامال ہونے سے بچا لیا اور ان کی حفاظت کی، یہاں تک کہ امام سید سجاد آ پہنچے اور انہوں نے آ کر امام حسین علیہ السلام کے لاشے کو دفنایا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جس مقام پر بی بی فضا نے ابو الحارث کو آواز دی تھی وہ مقام آج بھی کربلا میں موجود ہے۔ ابو الحارث جب تک زندہ رہا امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرتا رہا اور روتا رہا اور انہیں یاد کرتا رہا۔ آج بھی ابو الحارث کا مقام کربلا میں موجود ہے اور لوگ اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں جہاں پر بی بی فضا نے ابو الحارث کو آواز دی۔ واقعہ کربلا میں کچھ انسان جو جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے، لیکن جانوروں نے اپنا حق ایسے ادا کیا گویا وہ انسانوں سے بھی بڑھ کر ہوں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں امر ہو گئے۔ ابو الحارث کو شیر فضا بھی کہا جاتا ہے۔ کربلا کے واقعے میں اس کا ایک اہم کردار تھا جو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔